بسم اللہ الرحمن الرحیم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين ثم أما بعد. قرآن میں جنت کے بارے میں کئی نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک نعمت جس کا سوال ہے کہ مردوں کے بارے میں تو کہا ہے کہ ان کو بڑی خوبصورت بیویاں ملیں گی، تو وہ عورتوں کا کیا بنے گا؟ اس میں کچھ باتیں بنیادی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، الا یعلم من خلق، کیا اللہ کو نہیں معلوم اس نے کسے بنایا ہے؟ اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے اس نے مرد میں کیا ڈالا ہے، اللہ کو اچھی طرح مجھ سے زیادہ معلوم ہے، آپ سے زیادہ معلوم ہے اس نے عورت میں کیا ڈالا ہے، اچھی طرح بتایا اسے. پہلی بات. دوسری بات، جنت کے بارے میں بنیادی اصول قرآن کا اپنا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. یہ بات یاد رکھنا، جنت کے اندر تمہیں جو تمہارا دل چاہے تمہیں ملے گا، اور جس چیز کا آرڈر دو گے، تدعون کہتے ہیں کسی چیز کی طلب کرنا، جو چیز طلب کرو گے، جو دل میں آئے مانگو گے، دے دیا جائے گا. ایک تو ہے جو پہلے سے تمہارے اندر ایک چاہت تھی، خواہش تھی، دنیا میں بیٹھے ہوئے تمہارے دل میں کوئی خواہشات تھیں، جو ہوگی پوری ہوگی، کوئی چیز حرام نہیں ہے. اس کے علاوہ جب جنت پہنچو گے تو شاید تمہاری امیجنیشن اور بڑی ہو جائے کہ اب تو کچھ اور چیزیں بھی آرڈر کر سکتے ہیں، پھر جو چاہے آرڈر کر لینا. یعنی انسان کی ٹیسٹ بدل جاتے ہیں نا، جنت میں جا کے ٹیسٹ بدل بھی جائے گا، جو مانگنا ہے مانگ لو، کوئی بات نہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یہ کھلی انویٹیشن ہے اللہ کی طرف سے. اس میں یہ خاص مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ خاص عورتوں کے لیے نہیں ہے، تمام اہل جنت کے لیے، اصحاب الجنہ کے لیے. یہ دوسری بات. تیسری بات میں آپ سے ایک بتاؤں، میں نے اس بات کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اب. میں نے ٹین ایج لڑکے لڑکیوں کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا سنڈے اسکول میں، تقریباً 100 لڑکے اور 100 لڑکیاں، اور ان کو ہر ایک کو میں نے خالی کاغذ دیا، پین دیا، اور ان سے کہا اگر حلال حرام کی تمیز نہ ہو، تمہیں جو چاہیے مل جائے، بس لکھ دو کہ تمہیں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ کیا چاہیے. تمہارے پاس 15 سیکنڈ ہے، ایک ہی لفظ لکھنا ہے، کوئی جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی لفظ لکھنا ہے، اور یہ لکھ کے کاغذ فولڈ کر دو. کسی کو نہ پتہ، اپنا نام نہ لکھنا، کچھ نہ لکھنا، بس فولڈ کر کے آگے بھیج دو. اس میں کسی کو جج نہیں کیا جائے گا، کسی کو سزا نہیں ملے گی، جو دل میں آئے لکھ دو. اگر کوئی حلال حرام کی بات نہ ہو، تمہارے دل میں جو سب سے بڑی خواہش ہے، جو تم چاہتے ہو، وہ لکھ دو. 15 سیکنڈ کیا، 5 سیکنڈ بعد لڑکوں کی سائڈ سے سارے پیپر واپس آ گئے. اس ہیف میں امت کے اجماع ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے کیا چاہیے. میں آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں مجھے کہ کیا چاہیے تھا انہیں، آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آتی ہے، مجھ سے اچھی سمجھ آتی ہے. مزے کی بات ہوئی لڑکیوں کی سائڈ پہ. 15 سیکنڈ گزر گئے تو وہاں سے آواز آئی، wait, can we have more time؟ مجھے تھوڑا اور سوچنے کا، ایک سیکنڈ، just one more second، just this is so hard، اتنا مشکل کیوں ہے کیا؟ اب ایک بچی بیچاری وہ لکھتی کاٹتی، لکھتی کاٹتی، لکھتی کاٹتی، دوسری کا کاغذ ابھی تک خالی، اس کو گھور رہی ہے میں کیا لکھوں. کچھ تھی جنہوں نے فوراً لکھ لیا، ایسی بھی تھی، لیکن کئی ایسی تھی جن کو سمجھ، اتنا مشکل مسئلہ ان کے لیے کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں، کیا چاہیے مجھے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مرد کو گھوڑے کی طرح بنایا ہے. گھوڑے پہ ویسے لگاتے نا بلائنڈر، اس کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے. اسی لیے قرآن نے جب مرد کی خواہشات کی لسٹ بنا دی نا، اللہ تعالیٰ نے مرد کی لسٹ بنا دی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. گلی مک گئی، ختم بات. مردوں کے لیے عورتوں سے چاہت، بچے، ایک خاص عمر میں اس کو بیٹے چاہیے، اس کو انویسٹمنٹ چاہیے، سیونگز چاہیے. قناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة، گولڈ سلور چاہیے، اس کو سونا چاندی چاہیے. خیل المسومہ، اس کو بڑے عالی شان گھوڑے کی ضرورت ہے. اب گھوڑے نہ ہو، ہارس نہ ہو تو ہارس پاور تو ہو، فراری ہو، BMW ہو، مرسیڈیز ہو، ٹھیک طرح کی گاڑی ہو یار. الخیل المسومہ. والانعام، اس کے علاوہ اس کے پاس، قرآن نے تو کہہ دیا گائیں بکریاں، کہنے کا مقصد کیا ہے؟ انویسٹمنٹس ہوں.
جاب نہیں کرنی، دکان بھی کھولنی ہے، بزنس چلانا ہے تاکہ بیٹھ کے آرام سے پیسے آتے رہیں، وہ انعام ہے۔ والحرث، اور ہر سال وہ گائے کہاں کام کرتی ہے؟ کھیت میں، کھیت میں کام کرتی ہے، کھیتی اگتی ہے، کھیتی کے پیسے بنتے ہیں، ہر سال بونس آتا رہے، یہی اس کی خواہش ہے، اسی پہ وہ محنت کرتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں عورتوں کے لیے کوئی لسٹ نہیں بنائی، عورتوں کو نمبر 1 یہ چاہیے، نمبر 2 یہ، نمبر 3 نہ، نہیں ہے۔ اور میرے نزدیک جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا، مجھے بہت کم سمجھ ہے اس بارے میں کیونکہ میں اس مخلوق میں سے نہیں ہوں، لیکن میری بھی 3 بہنیں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے انسان کو کچھ نہ کچھ۔ بچیوں میں بہت ڈیورسٹی ہے، بچی کے ناطے بھی، کچھ بچیوں میں سپورٹس کی طرف، کچھ بچیوں میں زیور کی طرف، میک اپ کی طرف، کچھ بچیوں میں کہانیوں کی طرف۔ بچے شروع سے بہت زیادہ ڈیورسٹی ہے بچوں میں، لڑکے تھوڑی بہت ڈفرینسز ہیں لیکن کم ہیں۔ جب بچیاں ایک خاص عمر پہ پہنچتے ہیں، کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کی سب سے بڑی خواہش ہے ماں بننا، کچھ اور ہیں جن کو مردوں سے دلچسپی ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہیں، کچھ اور ہیں جن کو کسی چیز سے بس کام سے دلچسپی ہے۔ I don't want to get married، میں نے نہیں شادی کرنی، مجھے نہیں ضرورت اس چیز کی، بالکل نہیں چاہیے مجھے۔ عورتوں کے ہاں ایک موٹیویشن نہیں ہے، اور میں تو کہتا ہوں ایک عورت کی اپنی زندگی میں چینج ہوتی رہتی ہے بات۔ شاید شادی سے پہلے اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں، شادی کے بعد بچہ ہوا، وہ مرد جو ہے وہ انویزیبل ہو گیا، بچہ بند نظر ہی نہیں آتا، اسے بچہ ہی نظر آتا ہے۔ مرد کہے گا بھی کہیں ڈنر کرنے چلتے، نہیں بیبی ذرا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں تک میری بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، آپ کا میری بات سے اتفاق کرنا لازمی نہیں ہے، یہ میرا اپنا استنباط ہے، میرا اپنا انالیسس ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے، مردوں کی خواہشات عام طور پر ایک ہی لسٹ ہے، اس میں کوئی خاص ویریشن نہیں ہے۔ عورتوں کا معاملہ بہت زیادہ اس سے مزید کمپلیکس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے لسٹ دی ہوتی، کچھ عورتوں کے لیے اپلائی ہوتی، کچھ عورتیں کہتی اس سے تو میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا کہ عورتوں کو کیا ملنا ہے خاص جنت میں، لیکن اس کا بھی ایک پھر عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو احساس ہوتا ہے کہ شاید قرآن نے ہم سے کچھ زیادتی کی، ہمارے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن میں کئی دفعہ اعمال کی جزا کا ذکر ہے کہ آپ کو اچھی نیکی کریں گے تو اس کی کیا جزا ہوگی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں آپ کو محل ملیں گے، غرفاً تجری من تحتها الانہار، کبھی نہریں ملیں گی، کبھی باغ ملیں گے، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا۔ ایک خاص مقام پر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا عوض دیا ہے، یعنی معاف کرنے کا کیا آپ کو ثواب ملے گا جنت میں، اس کا کیا معاوضہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا ہے فمن عفا واصلح، جس نے معاف کر دیا محبت کے ساتھ اور بعد میں صلح بھی کر لی۔ صلح ایک تو ہے نا معاف کرنا پھر دور رہنا، ایک ہے معاف کرنا اور صلح بھی کر لینا۔ اگر کسی نے معاف کیا اور صلح بھی کر لی تو اس کو کیا ملے گا جنت میں؟ فرمایا ہے فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ نہیں کہا اس کا اجر باغ ہوں گے، اس کا اجر محل ہوگا، اس کا اجر نہریں ہوں گی، اس کا اجر پھل ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کی صحبت ہوگی۔ کیا کچھ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس سے بہتر کلام آپ کو نہیں ملے گا۔ اس تمام آپشنز میں سے اللہ تعالیٰ نے کیا چنا؟ فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر تو میرے ذمہ سمجھو، اس کا تو میں خاص خیال رکھوں گا۔ یعنی اتنا عظیم اجر اس کا کہ قرآن کے الفاظ بھی اس پر نہیں اتر سکتے، بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ہی دے گا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے بس تم انتظار کرو، دیکھنے میں تمہارا کرتا کیا ہوں، تمہارے تو مزے ہو گئے، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، جب عورت کو اس کی جزا کا خاص ذکر نہیں کیا، فاجرها علی اللہ، اس کا اجر تو اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ نے اس کو ایک مسٹری بنایا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے لا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کو تو اس بارے میں اور خوش ہونا چاہیے کہ کیا دے گا خدا، کیا دے گا۔ And if I know one thing, girls love surprises. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ پھر یہاں پر اس آیت میں آپ کو بار بار آئے گا کہ مردوں کو خوبصورت بیویاں ملیں گی، ان کی ازواج ہوں گی، مقصورات فی الخیام، کہ وہ خیمے میں
اپنے آپ کو رکھیں گی اپنے شوہر کے انتظار میں، اور پھر قاصرات الطرف اپنی نظریں نیچی کیا کریں گی. وہ نظریں نیچے کرنے کا پتہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ جب آدمی کی شادی ہوتی ہے نا اور پہلی دفعہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، گھونگھٹ اٹھا کے دیکھتا ہے، بیوی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے کہ نہیں ڈالتی؟ اس کی نظریں نیچی ہوتی ہیں، شرما رہی ہوتی ہیں جی. وہ لمحہ 10 سال گزر جائے نا شادی کے، 15 سال گزر جائیں، وہ واپس نہیں آتا، وہ گیا. لیکن اندازہ کریں جنت کی شادی اور دنیا کی شادی میں زمین آسمان کا فرق ہے، لٹرلی زمین آسمان کا فرق ہے. جنت کی شادی ایسی ہے کہ ہر بار جب ملے گا تو ویسی ہی ملاقات ہوگی جیسی پہلی دفعہ تھی، ہر بار. وہ کبھی باسی ہوتی ہی نہیں، وہ رشتہ کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں. یہ جنت کی ایک خاص خصوصیت ہے، قاصرات الطرف. تو اسی لیے اس کا ذکر قرآن میں ہے کہ مردوں کی ایک بہت خاص خواہش ہوتی ہے، ایک خاص خوشی ہوتی ہے ان کی، اور اس کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کھلا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ مردوں کی ذہنیت ہی ایسی ہے، ان کو بنایا ہی اس طرح ہے، ان کی خلقت ہی ایسی ہے. تو اس لیے وہ بات کی گئی ہے. اس میں جس طرح مرد کو عورت کے ساتھ ریلیٹ کرنا بہت مشکل ہے، عورت کو مرد کے ساتھ ریلیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس میں صرف ایمان کی بات کی جا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم نہیں دینا. یہ بات ہمارے دل میں اندر تک ٹھک جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو جب کہا ہے نا، خاص کر اجر کے بارے میں. دیکھیں کسی اور معاملے میں کچھ فرق و تفاوت ہے، عورت کے لیے کچھ خاص احکام ہیں، مرد کے لیے کچھ خاص احکام ہیں، لیکن جب اجر کی بات آتی ہے نا، لا اضيع اجر عامل منكم من ذکر او انثى، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا میں کبھی کوئی عمل ضائع ہونے ہی نہیں دوں گا، عورت ہو یا مرد ہو. یہ خاص کہہ کر اس بات کی طرف ضمانت دے دی کہ عورتوں مردوں کبھی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ تمہیں کو کم ملے گا، جب تمہیں کو مایوسی ہوگی کہ اچھا بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. نہ ایسا نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظیم جزا دے گا. یہاں پر ازواج کی بات کی جا رہی ہے، وہ اور ان کی بیویاں، وہ ان کے اسپاؤس، ان کے ساتھی چھاؤں میں بیٹھے ہوں گے، تکیوں پر علی الارائک ٹیک لگائے ہوئے، صوفوں پہ بیٹھے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.